الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہی ساری تعریفیں، سارے حمد و ثنا ہیں، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کی شریعت پر عمل کیا جائے۔ مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، آج آپ کے سامنے وقت کا ایک اہم عنوان لے کر میں کھڑا ہوں، اور اس عنوان کو سمجھے بغیر ہماری نیکیاں سلامت نہیں، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہماری ہر قسم کی عبادت جس کی سالمیت کی ضمانت اس گناہ سے بچنے میں ہے۔ اور آئے دن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ اس غلطی پر ہیں، اس گناہ میں مبتلا ہیں
اور اس کو کوئی قبیح عمل نہیں سمجھتے ہیں، کوئی برا کام نہیں سمجھتے ہیں، انسان کی زندگی کی ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت ہے، یہ سمجھ کر کئی لوگ اس میں ملوث ہیں، مبتلا ہیں۔ اس میں کئی اچھے خاصے نمازی بھی ہیں اور کئی اچھے دین سے رغبت رکھنے والے بھی ہیں، اور الا ماشاء اللہ بہت سارے جاننے والے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ عنوان ہے سود اور اس کی تباہ کاریاں۔ سود ایک ایسا عنوان ہے جب کبھی اس کے اوپر بولا گیا ہے یا تو لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو چکی ہیں یا پھر جو محبت تھی وہ محبت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ سود ایک ایسا عنوان ہے جو ہمارے سامنے حق بیان کرتا ہے۔ یعنی جب سود کے اوپر کوئی گفتگو ہو، اللہ رب العالمین کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اس میں جو مبتلا ہیں ان کے لیے یہ بات بڑی کڑوی گزرتی ہے۔ اور یاد رکھیے، کڑوی بات کو تسلیم کرنا گویا کہ اپنے چہرے پر تماچے کو برداشت کرنا ہے۔ کڑوا اتنا سچ ہوتا ہے، سچائی اتنی کڑوی ہوتی ہے۔ تو بہر کیف میں آج بات مکمل کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے گناہوں سے ہم تمام کو بچے رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 پر 5 پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی سود سے متعلق گفتگو فرمایا ہے، اور اس کے پہلی آیتوں میں، اس کے بعد والی آیتوں میں بھی اللہ تعالی سود کا ہی ذکر فرما رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے سود کی مذمت بیان کی ہے۔ تو پہلے سمجھ لیں کہ سود کس کو کہتے ہیں، سود کا مطلب کیا ہے۔ سود کو عربی میں ربا کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں بڑھنا، نشو و نما پانا، زیادہ ہونا، پرورش پانا، اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ اور جب اصطلاح میں اس کی تعریف ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یوں کہہ لیجئے، کوئی آدمی کسی آدمی کو اپنا پیسہ، اپنا روپیہ، اپنا مال اس شرط پر ادھار دے، قرض دے کہ جب وہ لیتا ہے تو کچھ زیادہ لیتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو 1000 روپے قرضہ دے رہا ہے تو یہ شرط لگا کر دیتا ہے کہ 1000 روپے کے اوپر آپ جب لوٹائیں گے تو 200 روپیہ زائد کر کے لوٹائیں گے۔ اس طرح 1200 روپے کی شرط لگا کر پیسہ اصول کرنا یہ سود ہے۔ اور مال میں جیسے اس طرح بڑھوتری ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کا لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اپنا مال کسی کو ادھار یا قرض کے طور پر دے رہے ہیں تو اس شرط پر دے رہے ہیں کہ جب لیں گے تو زیادہ کر کے لیں گے، تو یہ سود ہے میرے بھائیوں۔ سود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان کیا ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ سود کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ سود کے قریب امت محمدیہ کے لوگوں کو، بالخصوص مومنوں کو جانا نہیں چاہیے۔ اور سود کے سلسلے میں ہی اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی اس آیت میں، یعنی آیت نمبر 270 پر 5 میں بیان کیا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھایا کرتے ہیں، یعنی اپنے مالوں میں اس طرح اضافہ کر کے کھاتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، تو وہ کل قیامت اس حال میں اٹھائے جائیں گے، وہ ایسے ہوں گے جیسے کوئی شیطان نے کسی آدمی کو چھو کر دیوانہ کر دیا ہو۔ یعنی کسی شیطان کے اثر سے آدمی پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، تو اس حالت میں وہ انسان اٹھایا جائے گا۔ واضح مثال آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے، کسی کے اوپر جن وغیرہ کا اثر ہو جائے، جادو کا اثر ہو جائے، یا جن کا اتنا اثر ہو گیا کہ اس کی عقل سلامت نہ رہی،
اس کے فطور جاتے رہے، تو ایسے وقت میں جب وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے تو اسی حالت میں کل قیامت کے دن وہ لوگ اٹھائے جائیں گے جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ سود کو اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، تو اس حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ بدلہ، یہ عذاب ان کے لیے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں کہا کرتے تھے قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی سود جو ہے خرید و فروخت کی طرح تجارت ہے، سود میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لوگ سود کو بزنس سمجھ کر یا خرید و فروخت کا کوئی معاملہ سمجھ کر اس طرح کام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ بھی ایک تجارت ہے۔ تو ان کے اس کہنے کی وجہ سے، اس پر عمل کرنے کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے کہ جب اٹھایا جائے گا تو پاگل کی حالت میں اٹھایا جائے گا، دیوانے کی حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی ایسی حالت میں کہ شیطان نے اس کو چھو کر دیوانہ اور پاگل کر دیا ہو، ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جس کو کیا ہے تجارت سمجھ رہے ہیں، بزنس سمجھ رہے ہیں، سود، یہ سود دراصل کوئی بزنس نہیں ہے، تجارت نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت میں اور سود میں فرق بیان کیا ہے۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال بنایا اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہاں تک فیصلہ کن بات ہو گئی کہ اللہ رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد کسی کے پاس اللہ رب العالمین کی نصیحت پہنچ گئی، اللہ رب العالمین کا یہ فرمان پہنچ گیا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی جو آدمی سود میں مبتلا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اپنا پیسہ بیاج پر، وڈی پر، سود پر دیتا ہے، اس طرح کمائی کرتا ہے، جب ایسے آدمی کے پاس، ایسے مرد یا خاتون کے پاس اللہ رب العالمین کی یہ آیت بیان کر دی جائے، اللہ رب العالمین کا یہ حکم بیان کر دیا جائے، تو اس کے بعد اگر اس پر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو پھر پیچھے جو کچھ گزرا ہے یہ اللہ رب العالمین ان کے لیے معاف فرمائے گا اور ان کا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے ہو جائے گا۔ اور یہ کہا گیا کہ ومن عاد، اگر کوئی اس نصیحت کو سننے کے بعد بھی وہی کاروبار کرتا رہے گا، اسی سود میں مبتلا رہے گا، اسی بیاج میں، اسی وڈی میں اپنی زندگی گزارے گا، تو پھر ایسا آدمی کیا ہے؟ جہنمی ہے، دوزخی ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں کہا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ہم فیہا خالدون، یہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ سودی کاروبار کرنے والے دوزخ میں چلے جائیں گے، سودی لین دین کرنے والے، بیاج وڈی کا معاملہ کرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ کب؟ تب اللہ رب العالمین کا حکم ان کے پاس آ گیا، اس کے باوجود اسی پر لگے رہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 پر 5 ہے۔ تو میرے بھائیو، اس آیت کریمہ سے ہمیں بنیادی بات یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال بنایا ہے، اور تجارت کا مطلب یہ کہ آپ پیسے دے کر پیسوں پر اضافہ کر کے لیں، یہ تجارت نہیں ہے۔ اس میں زیادتی کر کے مانگیں، یہ تجارت نہیں ہے، بلکہ یہ سود ہے، حرام ہے۔ تو اللہ نے تجارت اور سود کا فرق اس آیت میں بیان کیا، اور سود کی حرمت اس آیت میں بیان کی، اور اسی طرح سود اختیار کرنے والوں کا انجام بھی اس آیت میں بیان کیا گیا، یعنی جو سودی کاروبار کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی خلاصہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت کے ضمن میں جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اور مقامات پر اسی بات کی نشاندہی کی ہے، اسی بات کو سمجھایا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی کیا ہے؟ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ سودی کاروبار کی وجہ سے ہمارے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، سود کی وجہ سے، بیاج اور وڈی کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں اچھی برکت ہو رہی ہے، اس طرح کے خیال میں لوگ یہی کاروبار کرتے جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو ختم کرنے والا، سود کو مٹانے والا ہے اور صدقات کو بڑھانے والا ہے۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ سود میں کسی قسم کی برکت نہیں ہے، سود میں کسی قسم کا نفع نہیں ہے، الٹا انسان کے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے۔
ظاہری طور پر آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمائی میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن میرے بھائیو سود کا خاتمہ جو ہے بالکل کمی پر ہو جاتا ہے، یعنی نام و نشان اس کا مٹ جاتا ہے۔ کتنے ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کئی لوگ سودی کاروبار کرنے والے جن کا پیسہ آج ہاسپٹلوں کے حوالے ہو گیا، ڈاکٹروں کے حوالے ہو گیا، جن کا پیسہ طرح طرح کی پریشانیوں میں صرف ہو گیا، اور یہ پیسہ کیا ہے وہ لوگ سود کی وجہ سے کمائے تھے، رشوتیں اور بیاج وڈی وغیرہ کا دھندا کر کے کمائے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر اس طرح کی چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو سود سے بچنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا قبیح عمل ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، گویا کہ کوئی آدمی سود پر برقرار رہے گا تو وہ اس حالت میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی ہی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور لوگوں کے درمیان جو کچھ تمہارا سودی معاملہ باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب یہاں خطبہ جمعہ میں جتنے مرد اور خواتین بیٹھے ہیں، اگر کسی کا کاروبار سودی کاروبار ہے، کسی کا معاملہ سودی والا معاملہ ہے، تو اس آیت کو سننے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اگر صحیح مومن ہے تو اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے تو اس کا ایمان کی کمی ہونے کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور لوگوں کے درمیان تمہارا جو سود کا معاملہ باقی ہے، جو بچا کچا ہے، اب یہ آیت آ گئی تو تمہیں اسے یہیں پر چھوڑ دینا چاہیے، آیت آنے کے بعد یہیں پر اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے اگر تم سچے مچے مومن اور مسلمان ہو۔ تو اللہ رب العالمین یہ کہنا چاہ رہا ہے آیت سننے کے بعد بھی اگر کوئی اپنا سود والا کاروبار بند نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا ایمان کیا ہے؟ مکمل نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، اور یہ کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ اور آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا ہے، اس طرح نہیں کرتا ہے، سود میں برابر مبتلا ہے، تو وہ یاد رکھے، تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اب جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھان لے تو پھر دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھلائیاں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں۔ کتنے مسلمان ہیں جو نمازی ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جن کی اچھائی، جن کے اخلاق کی تعریفیں ہوتی ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اپنا پیسہ مسجدوں پر لگاتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن کاروبار سود والا کاروبار ہے، سود والا کاروبار ہے۔ جس کا کاروبار سود والا ہو، جس کے کاروبار میں سود کی آمیزش ہو، ملاوٹ ہو، تو یاد رکھیے اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جان بوجھ کر حرام کا ایک لقمہ اپنا پیٹ میں بھیجتا ہے تو اس کی 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گی۔ کتنے دن کی؟ 40 دن کی عبادتیں اس کی رد کر دی جائیں گی، ریجیکٹ کر دی جائیں گی، اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی میرے بھائیو۔ ایک دوسری صحیح روایت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے جو آدمی اپنا کپڑا پہنتا ہے، یہ کپڑا مثال کے طور پر 10 درہم کا ہے تو اس میں 9 درہم جو ہیں حلال کے ہیں، لیکن 1 درہم جو ہے وہ حرام کا ہے، تو یاد رکھیے جب تک اس کے بدن پر یہ کپڑا ہے اس کی عبادت، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ فرمان کیوں بیان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں کیوں بیان کیا؟ اس لیے تاکہ امت محمدیہ کے لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ میری امت کے لوگ، میرے بندے جب میرے لیے عبادت کرتے ہیں، میرے لیے جستجو کرتے ہیں، مجھ سے اپنا لو لگاتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو ان کی عبادتوں کی لاج رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے عبادت کے شروط بیان کیے
کہ آپ یہی کھائیں، حلال کھائیں، حرام سے بچیں، حلال پہنیں، حرام سے بچیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم کتنے بھائی ایسے ہیں جو 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا کھانا حرام کا ہے، ہمارا پہننا حرام کا ہے، ہمارے استعمال کی چیزیں حرام کی ہیں۔ اور خواتین بھی اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ معاملہ آج کل خواتین میں بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، خواتین میں بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ مرد احباب ایک عقل مندی والا کام یہاں کیا ظاہر کرتے ہیں؟ میں مسجد کا نمازی ہوں، مصلی ہوں، یا پھر مسجد کا ذمہ دار ہوں، یا پھر کسی تنظیم کا ذمہ دار ہوں، کسی ٹرسٹ کا ذمہ دار ہوں، کسی جماعت و جمعیت کا ذمہ دار ہوں۔ ایسے کاموں میں اگر میں آگے بڑھ جاؤں تو میری بدنامی ہوگی، لہٰذا اپنا پیسہ گھر کی خاتون کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور یہ خاتون محلے کی عورتوں میں اس پیسوں کو کیا ہے، ادھار کے نام پر دیتی ہے اور سود کا کاروبار کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کا نام جب باہر آئے گا تو بدنامی ہوگی، گھر کی عورتوں میں جب کام کرے گی تو معلوم نہیں ہوگا، بدنامی سے بچیں گے اور مال میں بھی اضافہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور ایسی برائی عورتوں میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، ہر محلے میں آپ کو اس طرح کی خواتین ملیں گی جس کا نام کیا کہ فاطمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام، کسی کا نام عائشہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر کا نام، اس طرح پیاری صحابیات کے نام رکھ کر سودی کاروبار میں مبتلا ہیں، سودی کاروبار میں مبتلا ہیں۔ ایسی خواتین کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے سود کی حرمت، اس کی مذمت پر اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات بیان کیے ہیں۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ سودی کاروبار کرنے والوں کے لیے کیا وعیدیں ہیں، کیا وعیدیں ہیں میرے بھائیوں؟ سود کی حرمت تو ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو حرام قرار دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آخری خطبہ دیا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں یہ بات بیان کی، اور یہ حجۃ الوداع کا جو موقع تھا یہ کوئی معمولی موقع نہیں تھا۔ ہر جگہ کے صحابہ سمٹ کر یہاں آئے تھے، ہر جگہ کے صحابہ یہاں موجود تھے، صحابہ و صحابیات کی ایک بڑی جماعت یہاں تھی۔ ان کے درمیان پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑا بلیغ فصیح و بلیغ خطبہ تھا۔ آپ خطبے کے دوران کہنے لگے کہ اے لوگوں سن لو، جاہلیت کی جتنی چیزیں ہیں میرے پیروں تلے رون دی گئی ہیں، اور جاہلیت کا جو سود ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کو ناجائز کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کو حرام کر دیا، سود کو حرام کر دیا میرے بھائیوں۔ اب سود لینے دینے والوں کا معاملہ کیا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا اور سود کے اوپر گواہی دینے والا سارے کے سارے کیا ہے؟ جہنمی ہیں۔ دوسری روایت میں یہ بات بیان کی گئی، ان چاروں قسم کے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور فرمایا کہ یہ سارے کے سارے لوگ گناہ میں برابر کے شریک دار ہیں، برابر کے حصے دار ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا سود لینے والا بھی، سود دینے والا بھی، سود کھانے والا بھی، سود لکھنے والا بھی، سود کے اوپر گواہی دینے والا، گواہ بننے والا بھی، سب کے سب کیا ہے؟ ایک حصے دار ہیں، گناہ میں سب کے سب شریک ہیں، برابر کے حصے دار ہیں۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سود کی بڑی وعیدیں آئی ہیں میرے بھائیوں، سود کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جان بوجھ کر سود کا 1 روپیہ 1 درہم کھاتا ہے، گویا کہ اس پر 6 مرتبہ زناکاری سے بدتر گناہوں سے دیا جائے گا۔ کتنا؟ اس پر 6 مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر یہ عمل ہے سود کا کھانا۔ لہذا اس طرح کے جرائم سے، اس طرح کی قباحتوں سے، اس طرح کے اعمال سے مجھے اور آپ کو دور رہنا ہے۔ مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت ہے جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سود کے 70 پر 3 دروازے ہیں، ان میں سے سب سے چھوٹا جو جرم ہے وہ یہ کہ آدمی اگر
اس طرح کوئی سود کا مال کھا لیتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، گویا کہ اسے اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے برابر گناہ ملے گا۔ ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا گناہ، آپ جانتے ہیں، میں کھل کر کہوں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہاں خواتین بھی بیٹھی ہیں، لہذا اس بات کو سمجھیں کہ سود کی بڑی قباحتیں ہیں، بڑی برائیاں ہیں، بڑی تباہ کاریاں اس کی بیان کی گئی ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، صحیح بخاری کی ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آپ کے پاس آئے، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو لے گئے، بہت سارے جگہوں کی سیر کرائے، تفریح کرائے، اور بہت سارے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملے خواب میں۔ تو انہی میں سے ایک منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تفصیلی حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے، خون کی دریا ہے، اور اس دریا میں ایک شخص تیر رہا ہے، غوطے لگا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، اور وہ تیرتے تیرتے کنارے پر آنا چاہ رہا ہے، لیکن کنارے پر ایک اور شخص کھڑا ہے جس کے بازو میں پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی وہ شخص کنارے پر پہنچتا ہے، کنارے پر جو موجود شخص ہے وہ پتھر اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے، اور اتنی زور سے مارتا ہے کہ وہ شخص پھر دریا کے عین وسط میں جا کر پہنچ جاتا ہے، دریا کے بالکل بیچ حصے میں جا کر پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے زخموں کو درست کرتے ہوئے تیرتے ہوئے پھر کنارے پر آنا چاہتا ہے، لیکن کنارے پر کھڑا شخص پھر اس کے چہرے پر پتھر مارتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کا یہ معاملہ دیکھ کر ان سے، فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ کون شخص ہے جس کو کیا ہے مسلسل یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب دیا گیا، فرشتوں نے کہا کہ یہ ایسا شخص ہے جو اپنی دنیاوی زندگی میں سودی کاروبار کیا کرتا تھا، سود کا دھندا کیا کرتا تھا، اسی لیے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور یہ سزا اسے قیامت تک دی جاتی رہے گی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کتنے مسلمان، کتنے نمازی، کتنے مرد و خواتین ہیں جو سود میں مبتلا ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، یا تو سود لے رہے ہیں یا پھر سود دے رہے ہیں، لیکن لینے والے دونوں، دینے والے دونوں برابر کے حصے دار ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح کی وعیدیں حدیثوں میں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے ہیں، تاکہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں، تاکہ ہم ان گناہوں سے بچیں، ان گناہوں سے بچ کر اپنی عبادتوں کی سلامت اور سالمیت کا خیال کریں۔ تو میرے بھائیوں، ان سے بچنا چاہیے۔ سود کی بڑی تباہ کاریاں ہیں، سود کی تباہ کاریاں یعنی جس سے آدمی یہ عمل کرنے سے انسان کے لیے بڑے نقصانات ہیں، بڑے نقصانات، بڑی تباہ کاریاں اس کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا میں، آخرت میں اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے تو پھر بھلا بتائیے کیا وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ کی رحمت جڑی ہوئی نہ ہو وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا میرے بھائیوں۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ سود سے متعلق جو دوسری بات بیان کی گئی، دوسری تباہ کاری، یہ کہ جو آدمی جب تک سود کا کاروبار کرتا رہے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ برابر جنگ کرنے کی حالت میں رہے گا۔ کتنا بڑا گناہ ہے! اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ جب تک آدمی توبہ نہیں کرتا اس وقت تک اسی حالت میں وہ شمار کیا جائے گا، اسی حالت میں وہ شامل رہے گا۔ لہذا توبہ کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے اعمال صالحہ کی فکر کریں۔ اور اسی طرح تیسری تباہ کاری کیا ہے؟ تیسری تباہ کاری یہ ہے کہ اس کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوں گی، اس کی نمازیں، صدقات و خیرات اور اس کی جو کچھ اچھائیاں ہیں ساری رائگاں ہو جائیں گی، بیکار کر دی جائیں گی، ہبا منصورہ ہو جائیں گی۔ لہذا اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنے کے لیے سود سے توبہ کرنا چاہیے، سود سے بچنا چاہیے۔ لہذا اس طرح کی بے شمار تباہ کاریاں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں معلوم یہ ہوا کہ سود ایک بڑا سنگین جرم ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین نے اس کی حرمت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر وعیدیں بیان کی ہیں۔ لہذا ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کئی لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں، لہذا اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ سے جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، سود کی تباہ کاری
تباہکاریوں میں ایک بڑی تباہکاری آپ جانتے ہیں، سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی مشرک کی اور کافر کی دعا سن لیتا ہے، لیکن سودی کاروبار کرنے والی کی دعا نہیں سنتا۔ کتنی بڑی بات ہے، مشرک اپنی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا سن لیتا ہے۔ بسا اوقات کافر کی دعا اللہ سن لیتا ہے، لیکن سودی کاروبار کرنے والے کا مسئلہ ایسا ہے، جب تک یہ بندہ توبے کے ارادے سے اپنے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی سننے کے لیے تیار نہیں، اس کی نمازیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ جو ہے سامنے والے آدمی پر ظلم ہے میرے بھائیو۔ کسی کو ہم قرضہ دے رہے ہیں، کسی کو ادھار دے رہے ہیں، تو اس شرط پر دینا کہ وہ زیادہ کر کے دے گا اور مہینہ اتنا دے گا۔ کسی مہینہ اگر نہیں دے سکتا ہے تو اس میں پھر اضافہ بھی ہو جائے گا، کبھی 1 روپیہ انٹرسٹ کے حساب سے لے گا، کبھی تاخیر ہونے کی صورت میں 1.5 روپیہ یا 2 روپیہ انٹرسٹ کے حساب سے وہ وصول کرے گا۔ تو یہ ظلم ہے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے ایسے عمل سے بچایا ہے۔ لہذا اپنے درمیان کیا ہے، اگر کسی کو قرض دینا ہے، ادھار دینا ہے، اچھے ارادے کے ساتھ قرض حسنہ دیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ آج ہمارے مسلم سوسائٹی کا سب سے بڑا رونا، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے درمیان یہ اتحاد ختم ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کو قرض حسنہ دینا نہیں چاہتے۔ قرض حسنہ جب دیتے ہیں تو سامنے والوں کا معاملہ بھی کیا ہے، اس کو کیا ہے، ہضم کر جاتے ہیں۔ قرض حسنہ لے کر اس کا فون تک نہیں اٹھاتے، اسے بات چیت نہیں کرتے، کہیں نظر آتا ہے تو سلام کرنے سے بھی خوف زدہ ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کی وجہ سے دینے والوں کا بھی بھروسہ اٹھ گیا، لیکن دونوں طرف مسلمان ہی ہیں۔ دینے والا بھی مسلمان جو کیا ہے اس بات کا شکار ہو چکا ہے، لینے والا بھی مسلمان جو اس طرح کی غلطیوں کی وجہ سے اس کا بھروسہ کھو چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، دونوں کے لیے فائدہ ہوگا، قرض دینے والے کے لیے بھی، قرض لینے والے کے لیے بھی۔ تو قرض کا معاملہ جو ہے وہ الگ معاملہ ہے، قرض کا عنوان ایک الگ عنوان ہے۔ جب ہمارے درمیان وقت ضرورت، لوگوں کی ضرورت کے وقت جب آدمی محتاج ہو، مفلس ہو، یعنی آدمی مجبور ہو، تو ایسی صورت میں جب اسے قرض لینے کی نوبت آئے تو قرض حسنہ لینے اور دینے کا معاملہ جب ہمارے مسلم سوسائٹی میں شروع ہوگا تو سود خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ ختم کر دیے ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ عمل چھوڑنے کی وجہ سے گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیو، اپنے درمیان شریعت کی باتوں کی حفاظت کریں، اپنے اعمال صالحہ کی فکر کریں، اس طرح کے گناہوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، برباد نہ کریں۔ لہٰذا یہاں جتنے مرد و خواتین بیٹھے ہیں، سب سے گزارش ہے وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ کوئی کسی کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے آپ میں جھانکیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اللہ کے لیے توبہ کر لیں، اللہ کے لیے توبہ کر لیں، ورنہ کل قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے، دیوانے بنا کر اٹھائے جاؤ گے۔ حساب و کتاب جب لیا جائے گا، سودی کاروبار کا حساب جب ہوگا تو اللہ کے پکڑ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے پکڑ سے کون بچائے گا؟ تمہاری نمازیں، تمہارے صدقات و خیرات، تمہاری عبادتیں وہاں سارے رائیگاں ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، ضائع کر دی جائیں گی۔ لہٰذا اس عمل کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں اس سے متعلق ہیں اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آنے والے جمعہ میں سود کی جدید قسمیں، یعنی دور حاضر میں بعض ایسی قسمیں ہیں جس کو لوگ سود نہیں سمجھتے ہیں اور وہ ظاہری طور پر ایسی نظر آتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر سود معلوم نہیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تو جدید اور قدیم قسمیں انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سود کی حرمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سود لینے سے بھی بچائے اور سود دینے سے بھی بچائے اور سود پر گواہ بننے سے بھی بچائے اور سود کے اوپر لکھنا وغیرہ جو بھی معاملہ ہو، اللہ تعالی سارے معاملات سے ہماری حفاظت فرمائے۔
اللہ تعالی ہمارے اعمال کی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نمازوں کو، صدقات و خیرات کو، دیگر عبادات کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار بیٹھے ہیں اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے۔ جو قرض دار بیٹھے ہیں اللہ ان کے قرضوں کو ان کے لیے آسان فرمائے، قرضوں سے اللہ نجات عطا فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ جہاں کہیں لوگوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں اس چنگل سے بچا لے، اللہ انہیں پرسکون اطمینان والی راحت بھری زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید کی زمینوں کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت پر لاکھوں سلامتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدم رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔